बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको अफ़गान जंग और अमरीकी फ़ौज के इनख़ला के हवाले से पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल क्या लिखता है वो भी आपको बताएंगे, और जो बाइडन ने जो आज ब्रीफिंग दी है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इन तीनों ख़बरों में आपको बताएंगे कि किस तरह से अफ़गान हुकूमत को लिताड़ा गया है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने के। बहुत ही इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका में CIA के ऑफिसर्स की भी क्लासेस लग रही हैं कि आप हमारे साथ झूठ बोलते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया है। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। और फिर अमेरिका के इस तरह से मुंह मोड़ने के बाद गनी ने मोदी से मदद मांग ली कि फौरी तौर पर अपनी एयर फोर्स भेजो, राफेल तैयारे भेजो, और गनी को मोदी का असल चेहरा नज़र आ गया है। जिस धोखे में गनी और अफ़गान आवाम को भारत ने रखा हुआ था, आज उनको समझ आ जानी चाहिए कि भारत ने उनके साथ असल में किया है। और आखिर में आपको बताएंगे कि भारत अपना आखिरी कौंसल खाना यानी दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा ठिकाना छोड़कर दुम दबा कर भाग रहा है, और ये पाकिस्तान में अमन के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान या तालिबान के खिलाफ नहीं थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अफ़गान फोर्सेस और अफ़गान हुकूमत के खिलाफ थी। असल में अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जब भी अफ़गान हुकूमत से तालिबान की तेज़ी से बढ़ती हुई फतूहात पर तशवीश का इज़हार करती है तो अफ़गान हुकूमत का एक ही जवाब होता है कि इसकी वजह पाकिस्तान है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट तंग आ गई है ये सुन कर कि भाई पाकिस्तान आखिर है क्या। पाकिस्तान अपनी एयर फोर्स भेज रहा है अफ़गानिस्तान में। आपके पास एयर फोर्स है, आपने तालिबान के पास पाकिस्तान का कोई जदीद असलहा देखा? आपके पास जदीद असलहा है, भारत आपकी मदद कर रहा है, हम आपकी मदद कर रहे हैं। अगर तालिबान की मदद पाकिस्तान कर भी रहा है तो उसने तालिबान को ऐसा क्या दे दिया है जो आपके पास नहीं है? और अगर पाकिस्तान ने 10,000 जंगजू भेजे भी हैं तो 10,000 वो हो गए, 75,000 तालिबान हो गए, 85,000 बनते हैं, आप 3 लाख हैं। और फिर अमेरिका ने इतने ख़तरनाक बॉम्बर्स भेजे, उसके बाद तालिबान ने दारुल हुकूमत भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिए। सूबे तो पहले उनके कब्ज़े में थे, और उसके बाद से अब तक तालिबान का 6 से 7 सूबों पर मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। और अब वो मिसाइल भी ले आए हैं। और अगर अमेरिका का B-52 गिरा दिया गया तो अमेरिका दुनिया को क्या मुँह दिखाने के लायक रहेगा? तो अमेरिका हैरान और परेशान है कि ये हो क्या रहा है। उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि जब आप अल्लाह का नाम लेकर लड़ते हैं तो आपके सामने कोई टेक्नोलॉजी नहीं ठहरती, सब फेल हो जाता है। आपके साथ एक गैबी मदद होती है। और फिर यही सवाल हमने भी किया था अफ़गान हुकूमत से कि अगर तालिबान की मदद पाकिस्तान कर भी रहा है तो छुप कर रहा होगा। ना एयरफोर्स दे सकता है, ना टेक्नोलॉजी दे सकता है, तो छुप कर मदद करना तो बहुत मुश्किल होता है। आपकी तो भारत और अमेरिका खुलकर मदद कर रहे हैं, और वो भारत जिसके बारे में आप कहते हैं कि पाकिस्तान की धज्जियां बिखेर देगा। और फिर आप ये भी कहते हैं कि आपकी हार की वजह पाकिस्तान है, अमेरिका की हार की वजह पाकिस्तान है। तो यही आज अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने पूछा कि आखिर क्या है पाकिस्तान। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि कहां गई आपकी टेक्नोलॉजी? दुनिया की बेहतरीन फौजों ने 20 साल तक आपको ट्रेनिंग दी। अगर पाकिस्तान तालिबान को ट्रेनिंग दे भी रहा है तो क्या हुआ? आपको दुनिया की बेहतरीन फौजों ने ट्रेनिंग दी है, बेहतरीन असलहा है आपके पास, और आपने हमें कहा था कि आप जाएं, हम संभाल लेंगे। ये संभाल रहे हैं आप। जॉन किर्बी से पूछा गया कि अगर तालिबान ने काबुल फतह कर लिया तो आप क्या करेंगे? इसके जवाब में जॉन किर्बी ने कहा कि अफसोस है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर इस जवाब को मज़ीद वाज़ा करने के लिए एक और सवाल पूछा गया कि 31 अगस्त तक तो आप बमबारी करते रहेंगे ये कहकर कि हम अपने लोगों को बचा रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने तो मुआहिदा किया हुआ है। जॉन किर्बी ने कहा कि हमें कुछ पता नहीं, अफ़गानिस्तान की हिफाजत करना अफ़गान आवाम का काम है, ये अफ़गानों का काम है। अगर वो हिफाजत नहीं कर सकते तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमने मिलिट्री बनाई, हमने इनको एयर फोर्स बनाकर दी, जदीद तरीन हथियार दिए, जदीद तरीन ट्रेनिंग दी। अब इनका काम है कि अपने मुल्क को बचाएं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ जाहिर होता था कि अमेरिका ने यह तस्लीम कर लिया है कि तालिबान जल्द काबुल पर कब्जा करने वाले हैं और अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर सकेगा। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक आर्टिकल लिखा
The propaganda war intensifies in Afghanistan as Taliban gain ground. جیسے جیسے طالبان علاقے قبضہ کرتے جا رہے ہیں، افغان حکومت کی طرف سے پروپیگنڈا وار تیز ہوتی جا رہی ہے، اور پروپیگنڈاز کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ پاکستان کے خلاف، اور کس کے کہنے پر؟ بھارت کے کہنے پر۔ بس اشرف غنی حکومت اپنی ہار کا صحرا پاکستان کے سر پر سجانا چاہ رہی ہے، اور یہی بات روس نے بھی کچھ دن پہلے کی تھی۔ افغان حکومت کو منافق کہتے ہوئے روس نے کہا تھا کہ یہ جنگ لڑ سکتے ہی نہیں ہیں، اور یہ اپنی ہار کا صحرا کسی اور کے سر پر سجانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو سب سے زیادہ موزوں پاکستان ہی لگتا ہے۔ اب امریکی حکومت CIA کے آفیسرز کو بلا رہی ہے اور ان کی دھلائی کر رہی ہے، اور ساتھ افغان حکومت کی بھی، کہ آپ جھوٹ بولتے رہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کا کنٹرول ہے افغانستان میں، کیا کیا آپ نے اتنے دنوں میں؟ اپنے ٹھکانوں میں چھپے رہے اور وہاں سے ہی بھاگ کر یہاں آ گئے، باقی افغانستان کا کیا؟ اور آپ کس کو ڈرونز میں مارتے رہے؟ کیا وہ واقعی میں طالبان ہی تھے، یا آپ فارمیلٹی پوری کرتے تھے اور عام عوام کو مارتے رہے؟ اس کا مطلب پاکستان سب صحیح کہہ رہا تھا، آپ ہمیں سب اچھا بتاتے رہے، جبکہ ریئلٹی یہ تھی کہ طالبان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے رہے۔ آپ کے پاس ایک ہی وضاحت ہے کہ پاکستان ان کو ٹرین کرتا ہے، پاکستان ان کی مدد کرتا ہے۔ پاکستان کی ٹریننگ کیا ہماری ٹریننگ سے بہتر ہے، یا ہم سے بہتر انہوں نے اسلحہ دیا ہے طالبان کو؟ آپ کے پاس دارالحکومتوں کے علاوہ باقی علاقوں کی انفارمیشن تک نہیں ہے، آپ 20 سال تک وہاں کرتے کیا رہے ہیں؟ امریکی عوام کا پیسہ لگ رہا تھا وہاں پر، 3000 ارب ڈالرز لگ چکے ہیں، اور ہم نے گین کیا کیا؟ اور اب وہاں رہ کر آپ کیا کر لیں گے جو آپ نے پچھلے 20 سالوں میں نہیں کیا؟ یا پاکستان آپ کو اڈے دے دیتا تو آپ کیا کر لیتے جو افغانستان میں بیٹھ کر آپ 20 سالوں میں نہیں کر سکے؟ سمجھ آئی نا عمران خان والی بات؟ یہ اس بات پر بھی پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان اگر اڈے دے دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو یہی بات عمران خان نے بھی کی تھی کہ اگر آپ کو اڈے دے دیں تو آپ کیا کر لیں گے جو آپ 20 سالوں میں افغانستان میں بیٹھ کر نہیں کر سکے۔ اسی لیے عمران خان ہر پلیٹ فارم پر بول رہا ہے، اور CIA، را اور NDS کی اربوں ڈالرز کی پروپیگنڈا مشینز کی کمر اکیلا عمران خان توڑ رہا ہے۔ جان کربی کی پریس ریلیز کے فوراً بعد جو بائیڈن نے امریکی قوم کو بریف کیا اور کہا کہ طالبان سے افغانستان کو محفوظ کرنا افغان عوام کی ذمہ داری ہے۔ امریکی افواج افغانستان سے 31 اگست تک مکمل طور پر نکل جائیں گی، اور افغانیوں کو افغانستان کا دفاع کرنا ہوگا۔ ہم اپنی ایک اور جنریشن کو اس جنگ میں نہیں دھکیل سکتے۔ یہ سب وہی باتیں ہیں جو عمران خان کہتے ہیں، لیکن ان کو ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے۔ غنی پاکستان پر الزامات کیوں لگاتا ہے؟ اور اب وہ امریکہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ قصوروار ہے۔ بھارت تو چلو کسی اور مقصد سے کہتا ہے، لیکن غنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان یہ ثابت کرنے آ جائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم طالبان کی مدد نہیں کر رہے، دیکھیں ہم تو انہیں مار رہے ہیں، اور پاکستان لڑنے آ جائے۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، وہی بات جو بائیڈن کر رہا ہے آج۔ عمران خان نے کہا کہ ہم امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم نے اس جنگ میں بہت نقصان کیا ہے، اور یہ ہماری جنگ نہیں ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، ہم اب اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آج یہی باتیں جو بائیڈن بھی کر رہا ہے۔ کبھی پاکستان آپ کو بچائے، کبھی امریکہ آپ کو بچائے، کبھی نیٹو آ کر آپ کو بچائے، آپ نے بس بیٹھ کر حکومت کرنی ہے اور بکواس کرنی ہے۔ آپ لڑ نہیں سکتے تو ہار مان لیں اور اقتدار طالبان کے حوالے کر دیں، ساری دنیا آ کر آپ کو بچائے تاکہ آپ کابل پر بیٹھ کر حکومت کر سکیں۔ آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے سینکشنز پاکستان کا۔ بھارت کو تو چھوڑ دو، افغانی یہ چاہتے ہیں۔ 40 لاکھ افغانیوں کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے، 30 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، ان کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں، اور آپ بھارت کے ساتھ مل کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر پابندیاں لگیں۔ وہ تو لگیں گی یا نہیں لگیں گی یہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن آپ کی یہ خواہش جان کر بہت افسوس ہوا۔ پاکستان نے افغان حکومت سے کہا ہے کہ اپنی غلطیوں کو اور اپنی ہار کو اون کرنا سیکھو، اس کو دوسروں پر ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی فورسز خود سرنڈر کر رہی ہیں طالبان کے سامنے، جو حقیقت ہے وہ آپ دنیا کو بتائیں۔ پاکستان نے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد بھیجے جا رہے ہیں، افغان حکومت فوری ایکشن لے، اور پاکستان جانتا ہے کہ حمداللہ محب جیسے لوگ کس کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے آج غنی نے مودی سے مدد مانگ لی ہے۔
غنی نے مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنی ایئر فورس کو، رافیل طیاروں کو، اپنے پائلٹس کو فوری طور پر افغانستان بھیجو۔ 31 اگست سے پہلے بھارت کو ہماری مدد کرنا ہوگی، کیونکہ 31 اگست کے بعد امریکہ نے ہماری کوئی مدد نہیں کرنی۔ اب غنی کو اور افغان عوام کو سمجھ آئے گی کہ بھارت کتنے پانی میں ہے۔ افغانستان سمجھتا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر راج کرے گا، اور پاکستان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھارت کے آگے۔ حالانکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی حکومت کہتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ہرایا ہے، پاکستان کی وجہ سے طالبان اتنے طاقتور ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھارت آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ کو یوز کر رہا تھا۔ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک پر اپنی فوجیں اتارے۔ وہ صرف پروپیگینڈا وار لڑ سکتا ہے۔ آپ بھی بیٹھیں سوشل میڈیا پر اور اس کے ساتھ مل کر آپ یہی کام کریں۔ آج مودی نے UNSC میں خطاب کرتے ہوئے افغانستان کا نام تک نہیں لیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ UNSC کی میٹنگ بلا کر جو حرکتیں کر چکا ہے اس کو میسیجز مل چکے ہیں۔ آج اس نے افغانستان کا نام تک نہیں لیا۔ اور آخر میں آپ کے لیے سب سے بڑی خبر ہے کہ اب جنگ کا رخ مزار شریف کی طرف مڑ گیا ہے، اور بھارت کا یہ کہنا ہے کہ مزار شریف ایسا علاقہ ہے کہ اگر یہاں پر طالبان نے قبضہ کر لیا تو سمجھے پورا افغانستان قبضہ ہو گیا ہے۔ اور پھر یہیں سے تیل آتا ہے کابل کو ازبکستان کی طرف سے۔ آپ مزار شریف کی امپورٹنس دیکھیں، یہاں سے کابل کو تیل پہنچ رہا ہے، یہاں سے افغان فورسز کو پیٹرول مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزار شریف میں طالبان کا رشید دوستم کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے، اور جنرل رشید دوستم آخر کار آر یا پار ہونے والا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ بھارت کا آخری قونصل خانہ رہ گیا تھا افغانستان میں جو مزار شریف میں تھا، جہاں پر را کے جاسوس بیٹھے ہوئے تھے، جو دہشت گردی کا ایک ٹھکانہ تھا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا تھا۔ بھارت وہاں سے دم دبا کر بھاگ رہا ہے۔ بھارت نے اپنے جنگی طیارے روانہ کر دیے ہیں تاکہ وہ را کے جاسوسوں کو اور سفارتکاروں کو اس میں بٹھا کر واپس بھارت لے آئیں، اور جو افغان عملہ وہاں پر کام کرتا تھا ان کو بھی بھارت نے کہا ہے کہ آپ بھی بھارت آ جاؤ، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ افغان طالبان ان کو پکڑ کے ان سے کچھ نکلوا لیں کہ یہاں پر ہوتا کیا رہا ہے اصل میں۔ تو پاکستان امن عمل کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ بھارت کا ایک اور ٹھکانہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ اب بھارت کا افغانستان میں کوئی قونصل خانہ نہیں رہے گا، صرف اس کی ایمبیسی رہ جائے گی کابل میں، اور وہ بھی بھارت کو جلد چھوڑنی پڑے گی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔